الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ فقالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تمن وليحسن جوار من جاوره. رواه الترمذي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدر محترم علماء کرام حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین و ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سوگڑا تشریف فرما ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ہر جگہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جلسہ دیر رات تک نہ کریں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. خاص طور پہ بہت سے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، ان کی صبح کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی شریک ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جلسہ وقت پر ہو اور وقت پر ختم ہو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم مغرب بعد شروع کریں گے اور 10 بجے تک ختم کر دیں گے، جلسہ سننے آئے گا کون؟ میں یہ کہتا ہوں جتنے لوگ آئیں گے، چاہے 5 آدمی آئیں، تو وہی حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، اور وہ جلسے کو سنیں گے بھی، قرآن و حدیث کی باتوں کو اور عمل بھی کریں گے. اور ایک آدمی اگر آپ کے ہمارے جلسے سے ایک آدمی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، یاد رکھیے جلسہ کامیاب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ دیر رات تک اتنے سارے لوگ ہوئے، جلسہ کامیاب ہم سمجھتے ہیں. ہم مجمع کی وجہ سے جلسے کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور مجمع میں چند لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ آج بیان کیا ہوا، کیا بات کہی گئی. اور بہت سارے لوگ تو نمبر دینے میں رہتے ہیں، یہ مقرر 1 نمبر کا، یہ 2 نمبر، یہ فلاں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم نہیں رہتا کہ کیا بات کہی گئی، کن باتوں کا تذکرہ ہوا، قرآن و حدیث کا کون سا پیغام سنایا گیا، کچھ پتہ نہیں رہتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں، ہم اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہے، جس میں بھی شامل ہوں. یعنی آج کے دور میں مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا. اور وجہ یہ ہے کہ آدمی منمانی زندگی گزارتا ہے اور اپنی سوچ فکر کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہی وجہ ہے آج پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا میرے پیغمبر جس بات کا حکم دے اسے کرو، جس بات سے روک دے رک جاؤ. چاہے وہ آپ کو وہ بات
پسند لگے، چاہے وہ آپ کو وہ بات آپ کے دل میں نہ اترے، آپ کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ کا ڈر اگر دیکھنا ہے، کسی محلے میں آپ چلے جائیں، صبح کی نماز میں پتہ چل جائے گا اس محلے میں اللہ سے ڈرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ وہ مسجد کی صفیں بتا دیں گی کہ یہاں پر محلے میں ڈرنے والے اللہ سے اتنے لوگ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہماری نماز کا حال ایسی خراب ہے، میرے دو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس امید کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب الجلال قبول فرمائیں گے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں صبح کی نماز پہنچ جائیے کسی بھی محلے کے اندر ہو، آپ اندازہ لگ جائے گا آپ کو یہاں اللہ سے ڈرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جگہ بجگہ اللہ اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایمان والا جو اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو گے تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو، ایک ایک حرکت کو اللہ دیکھتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بات جاری ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو كان بعدی نبی لکان عمر انا ولكن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر ہوتا، کیونکہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے حضرت عمر ابن خطاب جس راستے سے گزرتے ہیں راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے سے ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ اس مکے کی سرزمین میں دو عمر ہیں، ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک حشام کا بیٹا ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے اسلام کا عزت عطا فرما۔ الاصابہ کے اندر ہے اللہ کے نبی کا ارشاد اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے اسلام کو قوت و طاقت و تقویت عطا فرما۔ وہی عمر ابن خطاب ہیں میرے دوست بزرگوں، جب ایمان لے آتے ہیں میرے دوست بزرگوں، ایمان لانے سے پہلے بھی ان کی قوت و شجاعت کا ڈنکا بج رہا تھا، ہر ایک ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا۔ عمر ہے، عمر ابن خطاب کی قوت، عمر ابن خطاب کی شجاعت میرے دوست بزرگوں سب تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں جب دار ارقم دار الندوہ کے اندر ایک مشورہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست بزرگوں یہ مشورہ ہوتا ہے کفار مکہ، رؤسائے مکہ کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کی بات سنتا اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا اسی کی بات پر عمل کرتا ہے، اور ہمارے اچھے خاصے لوگ اس کے دامن کو تھام چکے ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے، کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی طرح طرح کے مشورے سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مشورہ آتا ہے کہ سارے قبیلے والے ایک ساتھ حملہ کر دیں تاکہ کسی ایک پر یہ الزام نہ آئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ تمہیں ڈر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر جاتا ہے اور تمہارے مشورے یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے تمہارے قدموں میں میں سب سے پہلے محمد کا سر لا کے رکھ دوں گا۔ میرے دوست بزرگوں، عمر ابن خطاب، میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، ہاتھ میں
تلوار لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. ایک صحابی رسول جن کا نام مشہور ہے نعیم بن عبداللہ، عمر ابن عبداللہ. اب یہ ہے کہ حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہونے کے بعد فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہا ارید ان اقتل محمدا، کہا کہ اسی محمد کا خاتمے کرنے جا رہا ہوں جس محمد کی بات لوگ مانتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اب یہ ہے عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدیے اسلام کا لا کر. عمر کہتے ہیں سر لے کے آ جاؤں گا. میرے دوست نوجوانوں، تفصیل میں جائے بغیر عمر ابن خطاب آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، گھر کا حال کیا ہے. کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوں حارث ایمان لا چکے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ان کی خبر لو. تم بات کر رہے ہو کہ یہ محمد کا سر قلم کر دو گے. دوست بزرگ نوجوانوں، اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی حالت خراب پائے گا تو محسوس ہو، اگر وہ سوچے گا پہلے گھر کی حالت کو بدل دو. میرے دوست بزرگ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین. اے اللہ کے نبی، آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، ان کو پہلے لائن پہ لائیے، ان کو آپ دین پر قائم کیجئے، ان کے ایمان کی فکر کیجئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے دہتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ. میرے دوست بزرگوں فرمایا اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے. اتنا خطرناک جہنم. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اپنے جب وہ خبر کرتے ہیں اپنے گھر کی خبر لو. روایت میں آتا ہے عمر بن خطاب اپنے بہن کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور اس وقت میرے دوست بزرگوں بہن بہنوئی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. وہ قرآن پاک کی آیت عمر کے میرے دوست بزرگوں کان میں آتی ہے. عمر ابن خطاب دستک دیتے ہیں. دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا، حضرت خباب ابن ارت وہاں پر چھپ جاتے ہیں. اس کے بعد بہن سے پوچھا کہ کیا تم پڑھ رہی تھی؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، میں قرآن پڑھ رہی تھی. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اتنا کہنا تھا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور تلوار سے وار کرتے ہیں بہن پر، اور بہن کو زخمی کر دیتے ہیں. بہن کے بدن سے خون نکلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں بہن کے اندر ایمانی قوت جاگ جاتی ہے. بہن کہتی ہے عمر تو میری بوٹیاں کر سکتا ہے، مجھے ٹکڑا کر سکتا ہے، لہو لہان کر سکتا ہے، موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن جو ایمان میرے سینے کے اندر ہے تو اس کو نکال نہیں سکتا، محمد کی محبت کو نکال نہیں سکتا. میرے دوست بزرگوں، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے
گر نہیں سکتے. بہن کا جوش جذبہ دیکھ کر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہا کہ ذرا وہ قرآن جس کو تم کہتی ہو اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا مجھے بھی دکھاؤ. میرے دوست بزرگوں, اب یہ ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں, اب بہن کہتی ہے فرا عمر انک رجسن, اس لیے کہ تم ابھی ناپاک ہو, انما المشرکون نجس, لہذا تم پاک ہو کر آؤ اور وضو کر کے آؤ. بہن بولی, اب یہ کہتے ہیں کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی, کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی, سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے. بلندی تب یہ بہن کی بات سن کر عمر جاتے ہیں. عمر اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں, بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری, عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. اب عمر کی حالت بدل جاتی ہے. بہن تلاوت کرتی ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. جب یہ سورت پڑھتی ہیں عمر کا دل دہل جاتا ہے, عمر کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. عمر جلدی سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر ایمان لے آؤ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میں ایمان سے محروم ہو جاؤں. میرے دوست بزرگوں جاتے ہیں, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ دار ارقم میں ہیں, صحابہ ہیں, حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں. اور جب دیکھا دیوار کے دروازے کے اوٹ سے دیکھا عمر بن خطاب پار کھائے تلوار, ننگی تلوار لیے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. گھبرا جاتے ہیں صحابہ, عمر ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, روایت میں آتا ہے سب گھبراتے ہیں. میرے دوست بزرگوں حضرت حمزہ موجود ہیں. لوگوں نے کہا, حضرت حمزہ سے کہا عمر بن خطاب باہر کھڑا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں کہا کہ اسے اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ورنہ عمر کی تلوار ہوگی اسی کا گردن ہوگا. حضرت حمزہ نے جب جواب دیا, میرے دوست بزرگوں, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم کے دربار میں کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو, کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو, اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو, اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا. اب میرے دوست بزرگ اندر آتے ہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑتی ہے. آپ نے فرمایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھنے آیا ہوں. کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے, کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے, چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے, ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. کہاں کی ایمان لانے آیا ہو؟ میرے دوست بزرگوں صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کی, اور تکبیر کی آواز گونجتی ہے. عمر بن خطاب نے کہا جو اللہ کا ڈر پیدا ہوا, نبی کی محبت دل میں جاگتی ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے, کھلے عام کعبے کے سہن پہ نماز پڑھیں گے. وہ عمر جس کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی کئی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میرے دوست بزرگوں, یہاں تک کہ وہ عمر کہ جنہوں نے تراویح کی امامت کا خاص اہتمام کیا, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا. میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں, آج نہ جانے لوگ کیسی باتیں عمر بن خطاب کے تعلق سے کہتے ہیں. میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھیے وہ گوہ اگل کے مریں گے. عمر کے بارے میں میرے دوست بزرگ نوجوانوں
میں عرض کر رہا تو عمر ابن خطاب رات میں گورنر ہیں اور گشت کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے گھر کے پاس سے گزرے، اب اس کی ماں اپنی بچی سے، جوان بیٹی پوچھتی ہے کیا تو نے دودھ دُہ لیا؟ کہا دُہ لیا ہے، کہا پانی ملا دے۔ ایک زمانہ تھا لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچنے لگے۔ اب دودھ بھی پہچاننا مشکل ہو گیا اصلی ہے کہ نقلی ہے، شہد بھی مشکل ہے پہچاننا، لوگ چھتہ ڈال کے لے آتے ہیں، ٹوپی پہن کے لے آتے ہیں، سب فراڈ قسم کے لوگ ہیں، اور فورسٹ سے وہ کہتے ہیں اس کا کارڈ دکھاتے ہیں وہاں سے لے کے آ گئے۔ اللہ کی بندو، یہ وجہ بہت سے لوگ کہتے ہیں شہد کھاتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، بھی شہد کہاں کھا رہے ہو، گڑ کھا رہے ہو۔ اصلی چیز پہلے ہے نا، پہلے گھی سے سبزی بنتی تھی، اب سبزی سے گھی بنتا ہے، پہلے عورت جنتی تھی، اب سارا عالم جنتا ہے۔ آج تو ہم زہر کھاتے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام جن چیزوں کھاتے تھے ہم کہاں کھاتے ہیں؟ کھجور کتنا کھاتے ہیں، جس میں آج کی میڈیکل سائنس والے زیادہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب کہنے لگے بھی کہ سارا کیلشیم سارا آئرن کھجور کے اندر ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اگر ہم بتا دیں گے تو ہمارا کیلشیم آئرن بٹی کا ٹیبلٹ بکری نہیں بیچے گا، کمپنی والے پیسہ نہیں دیں گے۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، اب کہا دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے عمر ابن خطاب کا فرمان نہیں سنا ہے، عمر ابن خطاب نے فرمان جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا ناجائز حرام ہے، اگر جب ملائے گا اس کو سزا دی جائے گی اس کا پکڑے جانے پر۔ بڑھیا کہتی ہے ارے عجیب ہے بیٹی، عمر بن خطاب رات کے اس حصے میں گھر میں آرام کر رہا ہوگا، اس رات کے اندھیری عمر کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہا کہ امی جان اگر عمر موجود نہیں ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رات کا وقت تھا، نشان لگا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صبح کو خبر دیتے ہیں، اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کراتے ہیں، اپنی بہو بناتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا کہاں تک پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھا پیسے والی ہے کہ نہیں، اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ آج کل جیسے رشتے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں لڑکی اچھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا ابا کہاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ماسٹر ہے۔ سوچیں اگر پتہ چل جائے فلاں اتنی کمائی ہے تو پوری کوشش کرتا ہے بات رشتے کے لیے۔ بعض لوگ تو عجیب لوگ منگوڑے ایسے بھیکاری ہیں، جیسے بھیکاری بھیک مانگتا تھا، لوگوں نے ایک صاحب نے کہا چل میرے گھر میں کام کرے گا میں تجھے روزانہ 300 روپے دیا کروں گا۔ کہنے لگا روزانہ 300 تم کیا دو گے، تم میرے ساتھ بھیک مانگو میں تم کو روزانہ 500 دوں گا۔ اب لوگ مائک والے کو چندہ دیں گے، مائک میں اعلان کرے گا چندہ دیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو لوگ کر رہے ہیں چندے کی توہین ہے۔ حضرت والد رحمت اللہ بہت سخت بولتے تھے اس پر، میں بھی آج کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی مدرسے والا مجھے گالی دے، الگ بات ہے۔ چندے کی توہین ہوتی ہے، چندہ رسول اللہ کی سنت ہے، ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کل لوگ کے بہت سے لوگ رشتہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بچی پسند آ گئی، اللہ کا دیا بہت ہے، بس جو سامان دو وہ ذرا اچھا دو گے۔ یہ مانگنے کا عجیب طریقہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کی ایک لڑکی ہوگی وہیں شادی کریں گے، جانتے ہیں ملے بغیر مانگے ملے گا۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ میں چند باتیں بتا کے رخصت ہوں گا۔ حدیث میں نے پڑھی، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں معاف کیجئے گا کہ آج 70 سال 80 سال 50 سال ہو جاتے لوگوں کو وضو کا طریقہ بتا دیں۔ حضرات علماء اکرام تشریف فرما، ان سے پوچھوں گا کسی آدمی نے کبھی آپ سے آ کے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں؟ کہنا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو بچپن سے کر کے آئے، 55 ہو گیا ابھی،
اگر کسی سے کہیے آپ وضو صحیح نہیں کرتے، ہاں تم ابھی ہے مولانا اسماعیل صاحب نے وضو کیوں؟ مولانا اسماعیل صاحب دیکھیے نہیں میرا وضو. میں آپ کو بتاؤں کیوں میں نے کہا. ایک مرتبہ حضرت دونوں موجود ہیں، حضرت امیر شریعت بھی، حضرت والی صاحب. میں ایک محلے میں گیا جنازے کی نماز پڑھانے. رمضان کا دن تھا، آخری عشرہ تھا. تو اب میں جب وہاں پہنچا ہوں تو اس میں 2-4 شاید اعتکاف میں بیٹھے تھے. آج کل تو اعتکاف میں لوگ ملتے نہیں. بوڑھے کو کہو تو اگر بوڑھے کو تلاش کرتے تم بیٹھ جاؤ، کہاں میں بیٹھا ہوں، میں روزہ رکھ سکوں گا، میری بوڑھی کو کون دیکھے گا. اب لوگ بھاڑے میں تلاش کرتے ہیں. اللہ کی بندو خدا کا قہر گر جائے گا. باری کر دو. محلے کی پنچایت ہوتی ہے کہ آج اس محلے کے لوگ 1-2 گھر والے اس سال بیٹھیں گے، فلاں 2 گھر والے، جس کی مرضی کو بیٹھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من اعتکف عشرا فکان کحجتین وعمرتین. کوئی غریب ہے حج میں نہیں جا سکتا، اعتکاف کرے گا 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اور آخری عشرہ جہاں پر اللہ کے نبی حدیث میں احیا اللیل وایقظ اہلا، خود بیدار رہتے، بیدار گھر والوں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے کو چڑھتے ہیں گھر والی کو لے. بے حیا بے غیرت اس سے بڑے کوئی نہیں ہو سکتا. آخری 10 دن اس طرح برباد کرتے ہیں. اعتکاف کے لیے لوگ ملتے نہیں. اگر کسی کو کہتے تم بیٹھ کرتے بیٹھتے، جھگڑے ہوتے ہیں. اور بعض جگہ کہتے ہیں جو کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، سب دیں گے، بیٹھ جاؤ. اور اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتا نہیں. وہ تو امام کو کچھ سمجھتا نہیں. امام صاحب کو ایسی میں جانتا ہوں کیا جانے. علماء وہ کہتے ہیں میرے سامنے لنگے گھومتے تھے، یہ لگتا ہے یہ ختنہ کر دیتا، گال چپو دودھ نکلے گا، بس یہی جانتے ہیں کچھ. تو میں بتا رہا تھا میں جب پہنچا کہا کہ وہ عمرے میں اعتکاف والے ہیں، کیا وہ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایک صاحب کہنے مولانا اسماعیل صاحب کہتے تھے ہو جائے گا. مولانا حیات سے میں نے کہا میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس میں منع لکھا ہے. حضرت مولانا کا علم بہت اونچا ہے. میں جب وہاں پہنچا دوسرے دن حضرت مولانا سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ ان کو جھٹا ہے. ان کے اپنے انداز میں ایک لفظ بولتے تھے، شروع میں نہیں بولوں گا، فلاں جھٹا ہے. ہم بولیں گے مسئلہ اس کے خلاف. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی عالم جوان بتاتا کہتے ہیں تم کیا ہو، تمہارے ابا تھے میں وضو کرتا تھا وہ دیکھی نہیں. یعنی وضو کا صحیح طریقہ ہم کو نہیں پتا، علماء سے پوچھتے نہیں، دھڑا دھڑ وضو کیا 1 منٹ کے اب آ گئے. کیونکہ مسجد میں آج کل وضو خانے بنے ہوئے ہیں. آج کل وضو خانے یہی وجہ حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ اس پر بڑی تاکید کرتے تھے، لوٹے میں پانی لے کے وضو کرو. آج کل لوٹا نالا جانے کے لیے رہ گیا لوگوں کے پاس. اب افسوس اس بات کا ہے کہ وضو سے ہی نہیں کون کرتا ہے. ہاتھ 3 دفعہ کون دھلتا ہے؟ ٹیپ کھول کے وہیں گھما دیتا ہے ہاتھ کو 3 دفعہ. اس بات کا وضو کون کر رہا ہے؟ اور کلی صحیح مسواک کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا. ایک حدیث میں عند كل صلاۃ، یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب والے نماز میں ذرا چلا دیتے ہیں مسواک کو. مسواک کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل جو لوگ مسواک کے پابند ہیں سعودی کے اندر، وہ جھوٹ نہیں بولتے، شرک نہیں کرتے. آج مسواک کون کرتا ہے؟ وضو کرنے تھا کہ گڑاخو ہے، گڑاخو گھر میں دیکھا نہیں گڑاخو ہو گیا بیٹا غصہ. دوڑے دوڑے ماں سے بولا جلدی نکالو پیسہ، کھل گئی اکبر کی کمپنیاں سناؤ کیسے. یہ ہے فیشن کی کہانیاں سناؤ کیسے. اب یہ گڑاخو سے جب میں کہتا ہوں لوگوں سے بھئی حرام حلال کی بات میں نہیں کرتا. پیاز کچا لہسن حلال ہے نہیں ہے؟ آپ کے یہاں حلال ہے نہیں؟ اس کا کچا کھا کے مسجد جانے کو منع کیا گیا.
نہ لائٹ لگا دیا. تو کچا کھانے کو منع کر مسجد، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بڑھاؤ ہنس کے جانا، مسواک کیا کرو. بڑھاؤ کر لیا ہے تو مسواک بھی کر لیا کرو. اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کرونا کے وقت WHO کہتا تھا ہاتھ دھو بار بار، غرغرہ کرو. یہ کوئی نئی بات کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بھی تم نیند سے بیدار ہو کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو. کس نے کہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. WHO آج کہہ رہا، آج کہہ رہا ہے وہ. اور ایک ڈاکٹر صاحب مسلمان کہنے لگے اگر واقعی وضو کریں گے، میں نے جو ان کو بتایا کہ اگر مولانا آپ جس طرح بتاتے ہیں اگر لوگ وضو اسی طرح کریں گے کورونا نہیں ہوگا. ناک میں کون صاف کرتا ہے؟ استنشاق استنثار 2 لفظ حدیث کے اندر. ناک کے نرم حصے تک پانی لے کر کے صاف کر کے نکال کون کرتا ہے؟ اور وضو خانے تو بنے ہوئے پانی کا جو اللہ اسراف، فقہاء نے مکروہات وضو میں لکھا الاسراف فی الماء والتقطیر فی، پانی کا زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ. کم خرچ کرنا، ایک لوٹا آدھا لوٹے میں کر لوں گا، وہ بھی مکروہ. جیسے اعتکاف کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ بات کرتا بلا ضرورت تو مکروہ، اور خاموش رہنے کو عبادت سمجھتا بالکل بات نہیں کرتا تو بھی مکروہ. تو بہرحال میرے دوست بزرگو، نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے کھڑے ہو کر کیسے وضو کرنا ہے. اور یہاں تک کہ جب آپ کے بدن سے لگ کر وضو کا پانی زمین پہ گرنا چاہتا ہتھیلی پہ لے لیتے تھے، چہرے پر بدن پر مل لیا کرتے تھے. اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی. بخاری شریف کے اندر دوسری جگہ موجود ہے کہ بعض صحابہ آتے تھے ان کو پانی میسر نہ ہوتا تو یاخذ من بدل ید صاحبہ، اپنے ہاتھی کے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر پانی لے لیا کرتے تھے. وضو صحیح نہیں کر رہے ہو، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، وضو کی دعا کا پتہ نہیں، کس طرح سے وضو کی وسا کیا جائے. ہاتھ کیسی بس ٹیپ کھلا ہاتھ گھسا دیا 3 دفعہ، نوٹ بھی ہوتا لگتا ہے. وضو خانے تو بنے ہوئے ہیں، کبھی دیکھا ہم نے کتنا پانی بہاتے، دینے والا کون ہے؟ حضرت حسن حسین جا رہے تھے، ایک بڑے میاں وضو کر رہے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، وضو ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ دونوں پہنچے، دونوں نے دیکھا اگر کہیں گے بڑے میاں کو 70-80 سال ہو گیا کہ آپ وضو سے ٹھیک کرتے ہیں، تم نے ابھی بچے دودھ گال چپکے سے دودھ نکلے گا، وضو میرا وضو کہتے خراب ہے تو لہذا میں وضو سے صحیح نہیں کرتا. دونوں نے دیکھیے اللہ کے نبی کے نوازے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ میں اچھی طرح وضو کرنا کرتا ہوں، یہ کہتا میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں. اب دونوں کا وضو دیکھ کے بتا دو ہم میں سے اچھی طرح وضو کون کرتا ہے. جب بڑے میاں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ میں ہی وضو غلط کر رہا تھا، یہ وضو میرا وضو ٹھیک کرانے کے لیے اس طرح کر رہے تھے. میرے بھائیوں، سیکھنے کا ماحول بناؤ، علماء کے پاس بیٹھو، اماموں کے پاس بیٹھو، سیکھو کچھ. نماز پڑھتے ہو کبھی سیکھو. صحابی ہیں، اللہ کے نبی کا فصلی فإنک لم تصلی، صحابی کی نماز ہم سے اچھی ہوگی. صحابی کا ایک سجدہ قیامت تک آنے والی امت کے سجدے پر بھاری. بتائیے اللہ کے نبی کا نماز نہیں فرمایا صلو، آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے بتاتے ہیں. بہرحال میرے دوستو بزرگو، تفصیل کا موقع نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حدیث لمبی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کا اہتمام کریں، وضو صحیح کریں، نماز سیکھ کر پڑھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، مسجدوں کو آباد کریں اور جلسے کریں، خوب کریں، لیکن زیادہ دیر تک نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. اور مہمان محترم میں چترویدی نہیں کہتا ہوں، نہیں کہتا ہوں میں یا تو قاسمی کہتا ہوں، کسی مدرسے سے نسبت کرتے تو اللہ اس کی برکت سے جنت دینے میں نہیں کہتا ہوں. حضرت والی صاحب منع فرماتے تھے. تو بہرحال مہمان معظم بھی تشریف فرما ہے، حضرت استاذ بھی تشریف فرما ہے، اور مقرر شعلہ بار حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور خود یہ بھی مقرر
شعلہ بیان حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بھی ہیں، پھر شاعر ہندوستان جناب حضرت قاری قمر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت الاستاذ کے خطاب کے بعد ان کا بھی آپ ان سے بھی نعت پاک سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔